بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فاروق صادق ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں آج کل ترکی ڈراموں کی بہت زیادہ شہرت ہے، لوگ بڑے ذوق اور شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ اور تاریخی فکشن جو ہے یا تاریخی تخیل جو ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تاریخ ایک علیحدہ چیز ہے، جبکہ تاریخی فکشن جو ہے یا تاریخی ناول جو ہے یا تاریخ کہانی جو ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جتنے ڈرامے بنائے جاتے ہیں اس کے اندر تھوڑے تھوڑے سے تاریخی واقعات لیے جاتے ہیں، اور ان واقعات کے درمیان جو خلا ہوتا ہے اس کو رائٹر اپنی تصور سے، اپنی امیجینیشن سے پر کرتا ہے، اور یہ جتنے ڈائلاگ لکھے جاتے ہیں مدعو چند ڈائلاگ جو ہیں وہ تاریخ کے اندر محفوظ ہیں، ورنہ زیادہ تر بلکہ اکثریت ان الفاظ کی، ان خیالات کی، ان مکالمہ جات کی، یا جو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں اس شاعر کی، اس مصنف کی اپنی تخلیق ہوتا ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ جب تاریخی ڈرامے دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تاریخ ہے یا نہیں ہے۔ ایسا ہی آج کل ایک ڈرامہ الپ ارسلان کے نام سے چل رہا ہے، جس کی مقبولیت اس وقت بہت عروج کے اوپر ہے۔ الپ ارسلان ایک تاریخی کردار ہے۔ الپ ارسلان جو تھا وہ سلجوق سلطنت کا دوسرا حکمران تھا، اور اس نے اپنے دور کے اندر ایک ایسا فتح حاصل کی، ایک ایسا کام کیا جس کی بنیاد پر پھر آگے دو تاریخی واقعات رونما ہوئے۔ 1071 کے اندر الپ ارسلان نے بازنطینی سلطنت یا بیزنٹائن امپائر جو ہے اس کو شکست دی، اور بیزنٹائن امپائر کا جو حکمران تھا اس وقت رومینس فورتھ یا رومینس چہارم جو تھا، نہ صرف اس کو شکست دی بلکہ وہ گرفتار ہو گیا اور اس کی قید میں چلا گیا۔ الپ ارسلان نے رومینس چہارم کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ اس سے بہت سارے علاقے معاہدہ کر کے لے لیے، اور اس کے بعد اس سے یہ سلسلہ چلا کہ ترکی کے اندر ترکوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہوا، اور اناطولیہ جو علاقہ ہے، جو کہ مین لینڈ ٹرکی ہے، جو کہ مرکزی سرزمین ہے ترکی کی، اس کے اندر ترک قبائل کی آمد شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ یہ پورا علاقہ ترکوں کا وطن بن گیا۔ الپ ارسلان سلطنت سلجوق کا حکمران تھا، جو کہ ایران، افغانستان کے علاقوں پر مشتمل تھی، جس کو خراسان کہتے تھے۔ پھر یہ خراسان سے پہنچتا ہوا مڈل ایسٹ تک پہنچا۔ اس نے عباسی خلیفہ کی مدد کی، اور ایک لحاظ سے وہ عباسی خلیفہ کا محافظ بن گیا۔ اس نے آرمینیا پر حملہ کیا، اس نے جارجیا پر حملہ کیا، اور یہ دونوں علاقے عیسائی علاقے تھے اور بازنطینی سلطنت کے اثر میں تھے، اور اسی طرح ترک جو تھے وہ چھاپہ مار کارروائیاں کرتے تھے اناطولیہ کے اندر۔ ان چھاپہ مار کارروائیوں کو روکنے کے لیے رومینس چہارم خود ایک فوج لے کر نکلا، اور پھر مس کے قریب، جس کا موجودہ نام مس ہے، اس کے قریب وہاں پر ایک جنگ ہوئی۔ اگرچہ رومینس جو تھا اس کے پاس بہت بڑی فوج موجود تھی، لیکن وہ زیادہ تر پیشہ ور سپاہیوں پر مشتمل تھی، جو کہ جنگ کے مقصد کے لیے اس کے پاس آئے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک وادی میں سے جب رومینس گزر رہا تھا تو اس نے غلطی کی، اور اپنے ہراول دستے یا سکاؤٹس جنہیں ہم کہتے ہیں، اس نے اس علاقے کی دیکھ بھال کے لیے نہ بھیجے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایک وادی کو کراس کر رہا تھا تو الپ سلطان نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس سے قبل، ایک رات قبل، اس کے ساتھ کچھ پیشہ ور ترک فوجی بھی شامل تھے۔ وہ الپ ارسلان کے ساتھ مل گئے، اور اس کا ایک جرنیل جب اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ رومینس چہارم کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ بازنطینی سلطنت کے بہت پیشہ ور اور اعلیٰ تربیت یافتہ فوجی جو ہیں
وہ اس جنگ کے اندر مارے گئے، اور اسی جنگ کے بعد ہی بازنطینی سلطنت کے اختتام کا آغاز ہوا۔ رومنس چہارم جو ہے وہ واپس گیا تو اس کے لوگوں نے اس کو اندھا کر دیا، اس کو تخت سے اتار دیا، اور اس کے بعد بازنطینی سلطنت نے محسوس کیا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ترکوں کو روک سکے۔ یہاں سے پھر دو تاریخی واقعات کا آغاز ہوتا ہے۔ بازنطینی سلطنت نے روم کے اور مغرب کے جو عیسائی لوگ تھے ان سے گزارش کی کہ آپ ہمیں بچائیں، نہ صرف ان مسلمانوں کو ان علاقوں سے جہاں پر کبھی عیسائی لوگوں کا راج تھا وہاں سے نکالیں، بلکہ اپنا جو مقدس ترین مقام یعنی کہ بیت المقدس فلسطین کو آزاد کرائیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الپ ارسلان کی اس فتح کے بعد صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، اور جو آگے کئی 100-150 سال تک جاری رہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تر عرصہ میں۔ الپ ارسلان کی اس فتح کا یہ نتیجہ نکلا کہ اناطولیہ کے علاقے کے اندر ترک قبائل آباد ہونا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ وہ بازنطینی سلطنت سے علاقے کھینچتے چلے گئے اور وہ آگے پھیلتے چلے گئے۔ الپ ارسلان کی اس فتح نے عظیم عثمانی خلافت کا آغاز کیا، اسی کی بنیاد ڈالی۔ انہی ترکوں کی وجہ سے بعد ازاں عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی، جو کہ ایک بہت بڑے حصے پر حکمران رہی، اور وہ مسلمانوں کی نمائندہ سلطنت بنی، اور بعد ازاں جو عثمانی بادشاہ تھا وہ خلیفہ بھی بنا، جو کہ 1924 تک کسی نہ کسی صورت میں قائم رہی۔ اور اسی الپ ارسلان کی فتح کے نتیجے میں نہ صرف سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، بلکہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد موجودہ جدید ترکی جو ہے وہ مرز وجود میں آیا، جو کہ مسلمان ممالک کے اندر ایک بڑی اہم اور طاقتور اور معاشی طور پر مستحکم ملک ہے۔ تو الپ ارسلان کا جو کردار ہے، جو اس کا تاریخی کردار ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے ایک ایسا دروازہ کھولا جس کی وجہ سے مسلمانوں اور خاص طور پر ترکوں کو بہت شان و شوکت اور عظمت نصیب ہوئی۔ تھینک یو ویری مچ۔